بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت تک اب کوئی نیا نبی آنا نہیں اور امت نے جانا نہیں۔ پھر امت کی رہنمائی قیامت تک کون کرے گا؟ اس کے لیے 4 طبقات کا انتخاب حق جل مجدہ نے فرمایا ہے۔ نمبر 1 خلفائے راشدین، نمبر 2 صحابہ کرام، نمبر 3 فقہائے کرام اور نمبر 4 علماء اعظام۔ حدیث مبارک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ میں دنیا چھوڑ جاؤں گا، میرے بعد تمہیں دین میں اختلاف نظر آئے تو اختلاف ختم کرنا میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 بنیں گے، 72 جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا من ہی یا رسول اللہ، وہ جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو دین مجھ سے لے اور مانا میرے صحابہ سے لے، یہ جنت میں جانے والا طبقہ ہے۔ اور حدیث مبارک میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فما تأمرنا، اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور ہمارے پاس اس کا حل واضح نہ ہو تو ہم کہاں جائیں؟ یعنی قرآن اور حدیث میں حل نظر نہ آئے تو کہاں جائیں؟ فرمایا تشاورون الفقہاء اول عابدین، فقہا کے پاس جاؤ۔ اور حدیث مبارک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، امت انبیاء کے ورثاء میری امت کے علماء ہیں، انبیاء کے ورثاء علماء ہیں۔ اب 4 طبقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ میں اور آپ خلفائے راشدین بھی نہیں ہیں، میں اور آپ صحابہ کرام بھی نہیں ہیں، میں اور آپ فقہا بھی نہیں ہیں، آخری درجہ بچا ہے علماء کا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں علماء کی صف میں کھڑا فرمایا ہے۔ اور یہ ذہن نشین فرما لیں کہ عالم نبی کا وارث ہے، عالم جیسا بھی ہو نبی کا وارث وہی ہے، اس سے وراثت چھیننا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر باپ سفید رنگ کا مالک ہو اور بیٹا اس کا سخت سیاہ رنگ کا ہو تو اس بنیاد پر بیٹے کو الگ کر دو کہ باپ سفید ہے اور بیٹا کالا ہے تو کالا وارث نہیں بنے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک وہ کالا ہے لیکن باپ کا وارث وہی ہے۔ باپ پہلوان ہو اور بیٹا لنگڑا ہو تو ہم کہیں جی اس کو وراثت نہیں دیتے، کیوں؟ یہ لنگڑا ہے۔ لنگڑا پہلوان کا وارث کیسے بنے گا؟ وہ لنگڑا بھی ہے، اگر بیٹا ہے تو وارث اسی نے بننا ہے۔ تو عالم فاسق ہو یا صالح، پیغمبر کا وارث عالم ہی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عالم نیک اعمال نہ کرے، پیغمبر کی وراثت یہ عالم ہی کے پاس ہے۔ میں نے گزارش کی، میں نے بہت ساری باتیں کہنی، یہ وقت کم ہے ورنہ میں اس پہ تفصیل سے بات کرتا۔
کہ پیغمبر کا منصب کیا ہے اور عالم ہی پیغمبر کا وارث کیوں ہے۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ پیغمبر کا اصل منصب یہ منصب علم ہے، منصب عمل نہیں ہے۔ پیغمبر کا اصل مقام علم ہے، مقام عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ پیغمبر کا جو خاص منصب ہوتا ہے اس میں کوئی شخص پیغمبر سے آگے نکل نہیں سکتا۔ نبی کی امت میں کوئی فرد علم میں پیغمبر سے آگے نہیں بڑھتا اور عمل میں بظاہر امتی پیغمبر سے آگے نکل جاتا ہے۔ اگر اصل منصب عمل ہوتا تو امتی کبھی بھی اعمال میں نبی سے آگے بظاہر بھی نہ جاتا، اور علم میں کوئی شخص پیغمبر سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ حضور نبی ہی نہیں امام الانبیاء ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا علم سارے انبیاء کا علم بنا بھی لیں تو حضور کا علم سب سے زیادہ ہے، لیکن سارے انبیاء کے اعمال میں لا لیں تو حضور کا عمل سب سے زیادہ ہے، یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کا اصل منصب علم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وارث اپنا علماء ہی کو قرار دیا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اور آپ جو کہ علماء ہیں تو ہمارے ذمے ہیں کہ جو کام پیغمبر نے فرمائے وہ کام ہم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا خلاصہ وہ دو کام ہیں۔ نمبر 1 جنت کی طرف لے جانا اور جہنم سے بچانا۔ نمبر 1 خیر کا راستہ دکھانا اور شر سے امت کو بچانا۔ یہ پیغمبر کے دو کام ہیں جو سارے کاموں کا خلاصہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات ہیں تمام صفات کا خلاصہ دو صفتیں ہیں، صفت بشیر اور صفت نذیر۔ صفت بشیر کا معنی جنت کا راستہ دکھانے والا اور صفت نذیر کا معنی جہنم سے بچانے والا۔ صفت بشیر کا معنی امت کو خیر پلانے والا اور صفت نذیر کا معنی امت کو خیر سے بچانے والا۔ اس لیے نبوت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، جلال اور جمال۔ یہ بشیر یہ صفت جمال کا مظہر ہے اور نذیر یہ صفت جلال کا مظہر ہے۔ جب آدمی کسی کو لاتا ہے نا تو پھر جلال میں نہیں ہوتا، پھر جمال میں ہوتا ہے، اور جب آ جائے پھر بچاتا ہے تو پھر جمال میں نہیں ہوتا، پھر جلال میں ہوتا ہے۔ جب کسی مدرسے کی طرف طلباء کو متوجہ کرنا ہو تو پھر مدارس والے اچھے اچھے جمال والے اشتہار چھاپتے ہیں، ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور جب طالب علم آ جائے تو پھر کہتے ہیں خبردار تو نے یہ بھی نہیں کرنا، تو نے یہ بھی نہیں کرنا، تو نے یہ بھی نہیں کرنا۔ داخل کرنے کے لیے پیار ہوتا ہے اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے غصہ ہوتا ہے۔ تو ایک ہے لانا، ایک ہے بچانا۔ تو پیغمبر کے کاموں کا خلاصہ یہ دو کام ہیں، بشیر اور نذیر۔ ہر وہ راستہ جو خیر کا ہو نبی اختیار کرتا ہے، اور ہر وہ راستہ شر کا ہو نبی اس کو امت سے بچاتا ہے۔ یہ دو باتیں میں نے کیوں عرض کی ہیں کہ ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت ہے۔ آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہمارا ماٹو یہ غیر مقلدیت کے خلاف نہیں ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں غیر مقلدوں کے خلاف ہے، کوئی بندہ سمجھتا ہے بریلویوں کے خلاف ہے، کوئی بندہ کہتا ہے مماتیوں کے خلاف ہے۔ ہم ان کے خلاف یوں نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں۔ ہمارا ہر وہ شخص دوست ہے جو دین کا دوست ہے، اور ہر وہ شخص دشمن ہے جو دین کا دشمن ہے۔ بس جو خیر والا ہے وہ ہمارا ہے، جو شر والا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ بھی خیر والا ہو تو ہمارا ہے اور ذرہ بھی شر والا ہو تو ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا سٹیج بہت خالص اور صاف ہے۔ یہ بات سمجھیں اور آگے جا کر دوسروں کو سمجھائیں۔ اور ہم چونکہ ایسی باتیں کرتے نہیں ہیں، ہمارا ہر سٹیج کا ہر جلسہ گرم ہوتا ہے، ہر جلسہ مخالفت پر ہوتا ہے، ہر جلسہ بظاہر تعصب پر ہوتا ہے، تو پھر عام لوگوں کا ذہن یہ بنتا ہے کہ یہ ہمارے مخالف ہیں۔ اس پر میں ایک صرف واقعہ پیش کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے پورے وقت سے پہلے آپ کو فارغ کرنا ہے انشاءاللہ۔ شارجہ میں مجھ سے ایک دوست ہیں جو بیت ہیں، اور اصل وہ کینیڈا کی نیشنلٹی ہے اور بیت مجھ سے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ان کے یہاں شارجہ گیا، مجھے انہوں نے بلایا دعوت پہ، تو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں
بڑے ادب کے ساتھ مجھے کہا کہ شیخ میرا مشورہ یہ ہے آپ بعض بیانات خالصتاً تزکیہ، تقوی، طہارت، تصوف والے کریں اور وہ نیٹ پہ اپلوڈ کر دیں، اس میں کوئی بیان منفی نہ ہو، بعض بیان آپ ایسے چڑھائیں۔ میں نے کہا اس کی وجہ؟ اس نے کہا اس وجہ یہ ہے ہم جب بھی کسی کو کہتے ہیں مولانا الیاس گھمن صاحب، وہ کہتے ہیں وہ جو غیر مقلدوں کے خلاف ہے، وہ جو مماتیوں کے خلاف ہے، ہم کہتے ہیں بھی وہ ان دو کے خلاف نہیں ہے، وہ دین کی بات کرتا ہے اور جو دین کے راستے میں رکاوٹ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ آپ کے بارے میں جو تاثر بنا ہے نا، ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا مثبت ہو۔ اس پر انہوں نے مجھے ایک اپنے طور پہ بات سنائی۔ مجھے وہ کہنے لگے کہ ہماری امی ایک واقعہ سناتی تھی، ایک بندہ فلم میں ولن تھا، فلم کا ہیرو تھا، اس کی ماں نے اس کا رشتہ تلاش کرنا شروع کیا، تو ماں جہاں بھی اس کا رشتہ مانگنے کے لیے جائے تو لوگ کہ وہ جو لڑکیاں اٹھاتا ہے، وہ جو ڈاکے مارتا ہے، ماں نے کہا وہ ڈاکے نہیں مارتا۔ اس نے کہا ہم نے فلم دیکھی ہے۔ اس نے کہا وہ اس کی مجبوری ہے ایسا ہے نہیں، بس وہ نظر ایسے آتا ہے۔ اس نے کہا اسی طرح ہم بتاتے ہیں کہ نہیں مولانا صاحب پیر ہیں، لوگ کہتے ہیں غیر مقلد کے خلاف ہے۔ اس نے کہا جی آپ مجبوری میں یہ کام کر رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں اس کا مزاج ہی یہ ہے، اس لیے آپ دو چار بیان ایسے کریں کہ ہم ان کو بتائیں کہ نہیں بھی مولانا کے پاس یہ چیز بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ بات لمبی ہوتی ہے، ایک واقعہ میں اس سے چھوٹا پیش کرتا ہوں۔ ابو ظہبی میں گیا تو ایک ساتھی مجھ سے بیعت تھا، اس کی عمر ہوگی 19 یا 20 سال، نوجوان لڑکا ہے، یہ ہمارے ساتھ 88 چک گاؤں کا ہے۔ مجھے وہ کہنے لگا استاد جی آج آپ نے صرف تقوی، طہارت، تزکیہ، طریقت کی بات کرنی ہے، آج کوئی بات غیر مقلد خلاف نہیں کرنی۔ میں نے کہا کیوں؟ آندہ استاد جی ہمیشہ تھوڑیاں منیے ایک ساڑی بھی آج مان لو ہم ہمیشہ آپ کی مانتے ہیں، آج ایک ہماری مان لیں، میں پھر دساں گا تو میں کیوں آخیا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک۔ اب جس روم میں میرا بیان تھا اس کمرے میں لے گیا، اب لوگ جمع ہو گئے، چونکہ وہاں تو بڑے اجتماع نہیں ہمارے ہوتے، چھوٹا اجتماع تھا، میرا خیال ہے کوئی لگ بھگ 30-35 لوگ ہوں گے۔ میں نے 15 منٹ بمشکل بیان کیا، وقت تھوڑا تھا، مجبور کر کے مجھے لے گئے، تو میں نے صرف تقوی طہارت پہ بات کی، گناہوں سے بچیں، نظر کی حفاظت کریں، حلال کھائیں، حرام سے بچیں، 15 منٹ۔ جب میں نے بیان ختم کیا تو اس میں سے تقریباً اگر 35 تھے تو 30 بندے، انہوں نے کہا جی ہم نے آپ سے بیعت کرنی، انہوں نے مجھ سے بیعت کر لی۔ اچھا اسی وقت ایک بندہ کھڑا ہوا، کہتا جی مولانا صاحب کا مدرسہ بھی ہے تو ساری تعاون کریں، سب نے جیب میں پیسے ڈالے، مجھے چندہ بھی دے دیا۔ مجھے بعد میں کہتے ہیں ساری ہوں سمجھ آئی جی اب آپ کو سمجھ آئی ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا استاد جی اے پیراں نوں مندے نے، پیراں میں تمہیں تاں کہ ایسی واج تقوی تے گل کرو، یہ سمجھتے ہیں میں پیر نہیں۔ اے دیکھو پیراں دی تقریر کیتی ہے نا، تے مرید بھی بن گئے نے، پیسے بھی دے چھڑے۔ تو جے تسی کہتے غیر مقلداں دے خلاف نے کہڑا منفی تقریراں کردا ہے، انہوں اور گل ہی کوئی نہیں ہوندی۔ اب پھر مجھے اس نے ایک اور بات کی، کہتے استاد جب آپ شروع میں بیٹھے تھے تو 5 منٹ کے بعد 2-3 لوگ اٹھ گئے تھے۔ میں نے کہا اٹھے تھے؟ کہتے ہیں پتہ کیا اٹھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے ہیں ان کا ابو ظہبی پیر آیا ہوا تھا، انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، پیر نہیں چھوڑا۔ اب یہ جو آپ کے مرید بنے ہیں نا، آئندہ کوئی آئے گا تو اسے چھوڑیں گے، آپ کو نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے مرید بناؤ اب دیکھیں بات کتنی عجیب ہے، مجھے احساس ہوا کہ وہ ٹھیک بات کہتے ہیں۔ میں یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں؟ آپ اپنا تاثر عوام کو بتائیں، علماء کے سامنے کارگزاری پیش کریں، تب کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارا کام کیا ہے۔ میں واقعات پیش کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، اور واقعات پیش کرنا یہ خدائی طرز ہے قرآن کریم میں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ، یہ واقعات اللہ بیان، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ قرآنی طرز ہے واقعات سنانا۔ بہت عجیب بات ہے، میرے پاس 2 سال قبل یہاں کچھ غیر مقلد علماء آئے ملاقات کرنے کے لیے، گجرانوالہ سے، وقت لے کر آئے ہم نے ملنے۔ میں نے کہا ٹائم ہمارا دن 1 بجے ملاقات کا طے ہو گیا۔ اب ایک جو ان کو لانے والا تھا اس نے ان سے کہا کہ مولانا صاحب نے 1 بجے مدرسے میں کرسی بچھا کر بیٹھ جانا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں انڈے گلہ ہی نے 1 بجے آکھے ادھر ستا ہونا ہے، وہ تو دوپہر کو سویا ہوگا، زور کے بعد آئے، اس نے کہا نہیں ایسے ہونا ہے۔ وہ جب تقریباً 1-1:15 بجے گاڑی اندر آئی تو میری جو نشست ہے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا سامنے، اس نے آتے کہا دیکھو مولانا صاحب بیٹھے، میں نے آپ سے کہا تھا 1 بجے کا وقت دیا تو اس نے بیٹھ جانا۔ خیر وہ آگے بیٹھ گئے، ہماری بات شروع ہو گئی۔
انہوں نے کہا یہ 2 بندے جو ہمارے ساتھ ہیں نا یہ دیوبندی ہیں اور ان کا ایک کا یہ نام ہے ایک کا یہ نام ہے، تو یہ آپ کو ملنے کے لیے آئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہی ملنے لگے۔ اب غیر مقلد عالم نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ جو مماتیوں کی جماعت کا نام لے کر کہا، ان کا جو آپ سے اختلاف ہے ان کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ میں نے کہا ہمارا ان کا علمی اختلاف ہے، ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ ہم ان کو ایجنسیوں کے لوگ نہیں کہتے، ہمارا علمی اختلاف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں ہمارے پیچھے نہیں ہوتی۔ باقی قیامت کو فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم سچے ہیں یا وہ سچے ہیں۔ یہ ہمارا علمی اختلاف ہے، ذاتی نہیں ہے۔ باقی نہ میں ان کو گندہ کہتا ہوں، نہ ایجنسیوں کا پروردہ کہتا ہوں، نہ پیسے کھانے والا کہتا ہوں۔ میرے پاس ثبوت نہیں، میں نہیں کہتا۔ آپ یقین فرمائیں میں یہ قسم اٹھا کر واللہ العظیم بات کہہ رہا ہوں، ہماری گفتگو ہو گئی، کھانا کھا لیا۔ وہ جو 7 بندے تھے نا، تو انہوں نے کہا مولانا صاحب ہم نے آپ سے ملنا ہے، ذرا ہمیں وقت دیں۔ کمرے میں آئے اور انہوں نے میرے گھٹنے پکڑ لیے، پاؤں پکڑ لیے، کہا جی میں اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا اس نے کہا دیوبندی ہے نا، ہم آپ کے کاغذوں میں وہ نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے۔ ہم نام لے کر کہا ہم اشاعتی ہیں، ہماری یہ جماعت ہے، ہم آپ کے نہیں ہیں۔ ہم نے اس سے کہا تھا کہ آج ہم نے مولانا سے اپنے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس کی رائے کیا ہے، لیکن ہمارا بتانا نہ کہ ہم کون ہیں۔ ہمیں آج پتہ چلا کہ آپ کتنا مثبت ذہن رکھتے ہیں۔ ہمارا ہر اجلاس تیرے خلاف ہوتا ہے، یہ ایجنسیوں کا ہے، پیسے کھاتا ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، کردار کا گندہ ہے۔ میں حیران ہوں، ہمارا ہر اجلاس تیرے خلاف ہے اور تو غیروں کو بھی بتا رہا ہے بھی ہمارا اختلاف ان سے یہ نہیں ہے، یہ اختلاف ہے۔ ایسا سنجیدہ آدمی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں ہے کبھی وہ سرگودا آئے ہوں اور مجھے ملے بغیر گئے ہوں۔ وہی علماء مجھے یاد نہیں کبھی بغیر ملے، جب بھی آتے ہیں ہم مل کر جاتے ہیں۔ میں یہ بات سمجھانا اس لیے چاہ رہا ہوں، آپ جماعت کے بارے میں یہ تاثر دیں کہ ہمارا جن سے اختلاف ہے وہ ذاتیات کا نہیں ہے، ہمارا اختلاف نظریات کا ہے۔ ذاتیات کے مسائل پر کمپرومائز ہو سکتی ہے، نظریات کے اختلاف پر کمپرومائز نہیں ہو سکتی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ذاتیات پر تو کمپرومائز ہو سکتی ہے نا، نظریات پر کمپرومائز کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارا ایک عجیب ذہن بنا ہوا ہے۔ بس اوقات ہمیں لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ بدعتی ہے، فلاں بندہ ملحد ہے، فلاں بندہ ایسا ہے۔ اگلی بات وہ معتدل ہے، متشدد نہیں ہے۔ میں نے کہا معتدل ہے تو پھر کیا ہوا؟ عقیدہ ٹھیک ہو گیا؟ مجھے بتاؤ ایک قادیانی ہو اور بہت شریف ہو مزاج کا، اس کو قبول کر لینا چاہیے؟ تو بہت شریف ہے، وہ تو مرزائیت پہ بات بھی نہیں کرتا، آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے دماغ میں نفرت قادیانیت کی بیٹھی ہے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رافضی ہو اور معتدل ہو اور صحابہ کو آپ کے سامنے گالیاں نہ نکالے، قبول کر لیں گے؟ کیوں؟ ذہن میں بیٹھا ہے کہ صحابہ کا دشمن جیسا بھی دشمن ہو، اور جب مماتی کی بات آ جائے، بدعتی کی بات آ جائے، ہر بندہ کہتا ہے یہ معتدل ہے، یہ سنجیدہ ہے، یہ ہمارے خلاف کبھی نہیں بولتا، ہمارے بزرگوں کا احترام کرتا ہے۔ میں نے کہا ہمارے نبی کا نہیں کرتا، ہمارے بزرگوں کا کرتا ہے، تو میں کیا کروں گا اس کو؟ ہمارے پیغمبر کا احترام نہیں کرتا لیکن ہمارے بزرگوں کرتا ہے، لہذا معتدل ہے۔ تو میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، مخالف جو ہمارا نظریاتی ہے وہ معتدل ہو تب بھی مخالف ہے اور متعصب ہو تب بھی مخالف ہے۔ نظریات پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ذاتیات پر کریں گے۔ ذاتیاتی اختلاف ہے ہی نہیں، ہم کمپرومائز کیسے دشمن سے کر لیں؟ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ خیر کو پھیلانا اور شر سے امت کو، اس کے لیے کئی ایک جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت ہے اور ہم اسی کے پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ آپ نے پالیسی اسٹیٹ سے بھی سن لی ہے اور آپ نے تعارف میں پڑھ بھی لی ہے، اسی پالیسی کے مطابق آپ نے جا کر کام کرنا ہے۔ اہل حق کا فرد ہو یا جماعت، ہم تردید نہیں کرتے، لیکن اپنی جماعت کا کام اپنی پالیسی کے مطابق کرنے کے پابند ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اکابر کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو چاہیں تو اشارے نوٹ کر لیں، چاہیں تو زبانی یاد کر لیں، آپ کی ثوابتید پر ہے۔ چند ایک باتیں آپ ذہن نشین فرما لیں ہماری جماعت کے حوالے سے کہ ہم نے اپنے جماعتی نظم کو چلانا کیسے ہے۔ ہم نے اپنے جماعتی نظم کو چلانے کے لیے بنیادی طور پر تقریباً 10 چیزیں طے کی ہیں۔ نمبر 1، ہمارے ہاں اس مرکز اہل سنت والجماعت میں
سالانہ 3 اجتماع ہوا کریں۔ نمبر 1 تربیتی اجتماع، یہ ہوگا خالص ذمہ داران اور کارکنان کے لیے۔ نمبر 2 علماء اجتماع، یہ ہوگا ابھی 2014 کا 7 دسمبر صبح 10 سے لے کر شام 4 بجے تک۔ نمبر 3 عوامی اجتماع، یہ 2015 میں ہوگا 8 مارچ کو صبح 10 سے لے کر 5 بجے تک انشاءاللہ۔ ہم 3 اجتماع یہاں پہ کیا کریں گے۔ نمبر 1 تربیتی اجتماع، نمبر 2 علماء اجتماع، اور نمبر 3 عوامی اجتماع۔ عوامی اجتماع ہمارا مارچ میں ہو چکا ہے 2014 کا، تربیتی اجتماع شروع ہے، ابھی اختتام ہونے لگا ہے، اور ہمارا علماء اجتماع انشاءاللہ ہوگا 7 دسمبر 2014 بروز اتوار صبح 10 سے لے کے شام 4 بجے تک، یہ 3 اجتماع ہوں گے۔ ابھی ہمارے اجتماع مختصر چل رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم تربیتی اجتماع کو 1 دن کے بعد 2 دن اور 2 دن کے بعد ہم 3 دن پر لے کر جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں اپنے پورے ملک میں اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں ہماری جماعت سے وابستہ افراد کا 3 دن تربیتی اجتماع کریں، اور باقاعدہ ساتھی کو بستر لے کر آئیں۔ 3 دن یہاں پہ قیام کی نیت سے آئیں، اس میں بیان بھی ہوں گے، تلاوت بھی ہوگی، اعمال بھی ہوں گے، اذکار بھی ہوں گے، اور مسائل پر انشاءاللہ گفتگو بھی ہوگی۔ اور آپ یقین فرمائیں، میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، اگر آپ نے ہمارا تعاون جاری رکھا اور 3 دن کے اجتماع پر آپ ذہنی طور پر تیار ہو کے ذمہ دار اور کارکن، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مسلکی اور نظریاتی کتنا مضبوط کام ہوگا۔ آپ حضرات کا کیا حال ہے؟ 1 دن کافی ہے 3 دن پر آ جائیں؟ دیکھیں نا، تو مشاورتی اجلاس ہے نا ابھی، تو کتنے دن رکھ لیں؟ تو اگر ہم آئندہ سال 3 دن کا رکھ لیں تو آپ تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ؟ آئیں گے ساتھی؟ ابھی اس دفعہ ہمارا دورہ تحقیق المسائل تھا، 12 دن کا تھا۔ آپ یقین فرمائیں، میں نے اجتماع میں ہمیں ساتھی شروع ہو گئے، 12 دن کم ہے 25 دن کریں، 12 دن کم ہے 25 دن کریں۔ لوگ حیران تھے، چترال کے ساتھی ہیں، کراچی کے ساتھی ہیں، گرم علاقہ ہے، جون کا کورس ہے، تو کہتے نہیں 15 دن کریں، یہاں ساتھی بیٹھے ہیں ان کے علم میں 25 دن کریں۔ ہم صبح 7:30 بجے سبق شروع کرتے، کہتے نہیں 6:30 بجے کریں۔ ہمیں 7:30 کے بعد 6:30 بجے ایک سبق کا اضافہ کرنا پڑا، ساتھیوں کا اصرار تھا، اور کہتے ہیں آئندہ 25 سال کریں، 25 دن کا کریں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ 2015 سے ہم 3 دن کا تربیتی اجتماع شروع کر دیں انشاءاللہ۔ آپ ابھی سے اپنا ذہن بنا لیں، اپنا بستر اپنی ترتیب کے ساتھ آئیں، اور جب آپ اجتماع شروع ہوگا نا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا اس کا ہمارے ذہن میں خاکہ کیا ہے۔ کتنے اجتماع ہو گئے؟ نمبر 1 تربیتی اجتماع ذمہ داران اور کارکنان کے لیے، نمبر 2 علماء اجتماع، نمبر 3 عوامی اجتماع۔ نمبر 2 ہم نے طے کیا ہے کہ مسلکی کام کو اپنی جماعت کے پلیٹ فارم پر پھیلانے کے لیے کورسز ہم شروع کراتے ہیں۔ بعض جو کورسز مرکز کے ہیں میں بھی صرف وہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے 3 قسم کے کورسز، نمبر 1 ماہانہ، نمبر 2 سالانہ، اور نمبر 3 علماء کے لیے پورے سال کا کورس، تخصص جسے ہم کہتے ہیں۔ ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے جمعہ ہفتہ اتوار 9 بجے تک ہمارا 3 دن کا کورس ہوتا ہے۔ ابھی تک اس کورس سے فضلاء کی تعداد 400 ہے۔ ملک بھر میں جو ساتھی ہمارے پاس آئے ہیں اور 3 دن کا کورس کر کے گئے ہیں یہاں سے، ان کی تعداد ہے 400۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آج آپ یہ فیصلہ کریں، میں آپ سے زیادہ بندے نہیں کہتا، کم از کم ہر ضلع ہمیں ہر مہینے 1 بندہ دیا کرے۔ کتنے بندے؟ 1 سے کم گنتی ہو سکتی ہے، یہ آخری درجہ ہے، کم از کم ہمیں 1 دے دیں بس۔ آپ میں سے جو حضرات یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہر مہینے کم از کم 1 بندہ دیں گے، وہ کون ہے؟ ہم لکھ نہیں رہے ارادہ، کون ہے وہ؟ بتاؤ بھائی، ہاتھ ڈھیلے نہ کھڑے کرو، ہمیں پتہ چلے کون ہے۔ دیں گے نا انشاءاللہ؟ ہر مہینے 1 بندہ، بس 1 ضلع سے 1 بندہ۔ اس کی پتہ تعداد کیا بنتی ہے؟ پنجاب کے 34 یا 36 ضلع ہیں، اور انٹرنیٹ کی رپورٹ پر خیبر پختونخوا کے 26 ضلع ہیں، سندھ کے 28 ضلع ہیں، آزاد کشمیر کے 10 یا غالباً 12 ہو گئے یہ ضلع ہیں۔ آپ بتاؤ، 1 ضلع کا 1 بندہ بھی ہونا تو یہ 100 کے قریب ہو جاتے ہیں۔ 100 بندہ ہر مہینے آئے تو سال بعد 1200 بنتے ہیں۔ اب 1200 لڑکا 3 دن کا کورس کرے تو نظریاتی انقلاب آئے گا کہ نہیں؟
خود بخود آئے گا، نظریاتی یہ طرز وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جس میں لڑائی جھگڑا احتجاج پھڈا حکومت مخالفت کچھ بھی نہیں ہے، بڑے آرام سے کام چلے گا۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں، بس آنے والا ساتھی بستر ساتھ لائے، اس کا بہت خیال کرے، کھانا مرکز کے ذمہ ہوگا۔ نمبر 2، ہمارے یہاں سالانہ وفاق کے امتحان جمعرات ختم ہو، جمعہ چھٹی، ہفتے کے دن صبح 7:30 بجے، ٹائم نوٹ کر لیں، 7:30 بجے انشاءاللہ ہمارا سبق شروع ہو جائے گا۔ تو آپ حضرات ہمیں سالانہ تحقیق المسائل دورے کے لیے افراد دیں گے انشاءاللہ، یہ ابھی سے آپ آواز لگائیں۔ نمبر 3، تخصص فی التحقیق والدعوہ، جن ساتھیوں نے ہمارے پاس ابھی تک تخصص کیا ہے ان کی تعداد ہے 390 ساتھی ایسے ہیں جو تخصص کر چکے ہیں۔ اس سال ہمارے پاس متخصصین کی تعداد ہے 67۔ میں نے کہتا ہوں 50 لکھا کریں، چونکہ کوئی بیمار ہوگا، کسی کا عذر ہوگا، کسی نے چلے جانا ہے، بس 50 لکھ لیا کریں۔ لیکن اس وقت جو ساتھی ان کی تعداد ہے 67۔ اب بتاؤ اگر ہر سال 50 فضل ہے تخصص بھی ہوتے رہے، ہر بندہ مضبوط مناظر خطیب نہیں بنتا، لیکن وہ بندہ اپنی مسجد اور محلہ تو سنبھالے گا نا۔ اب بتاؤ کتنا بڑا یہ فکری انقلاب آئے گا۔ تحقیق المسائل کے ہمارے طلباء کتنے ہیں آپ اس سے اندازہ فرمائیں۔ اس سال شرکاء کی تعداد تھی دورہ تحقیق المسائل میں 582 کا داخلہ تھا، 40 عالمات تھی، 100 سے زیادہ علماء تھے۔ اگر آپ کے ہاں بنات کے مدارس ہوں ابھی سے وہاں پہ آواز لگا دیں۔ ہمارا دورہ تحقیق المسائل کے لیے کوئی شرط نہیں، کسی درجے کا طالب علم آئے، بہتر یہ ہے کہ فضلاء اور بڑے درجے کے آئیں۔ لیکن اگر تحقیق المسائل میں کوئی بچی بھیجنا چاہیں اس کے لیے فاضلہ ہونا شرط ہے، اس کی وجہ سامنے نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے بیٹھی پردے میں، گاؤں سے اس طرف، اس گاؤں میں مدرسہ ہے، یا اسپیکر پہ بات ہوتی ہے، سامنے والے کو سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ اور وہ اگر بڑے درجے کی ہو تو پھر تو بات سمجھ آئے گی، چھوٹے درجے کی ہوگی تو دلائل اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ اس کا اہتمام فرمائیں۔ نمبر 3، ہمارے 3 جرائد اور رسائل نکلتے ہیں، ماہانہ فقی مردوں کے لیے، ماہانہ بنات اہل سنت خواتین کے لیے، اور سماعی قافلہ حق۔ قافلہ حق ہے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پہ۔ آپ جب بھی رسالے لگوائیں عام بندے کو دینا ہو تو فقی دیا کریں، اور اگر تھوڑا سا مولوی اور اس مزاج کے بندے کو دو جو ان مسائل میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے پھر قافلہ حق دیں۔ اور 3 رسالوں کا تسلسل سے نکالنا یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، مسلسل۔ اس میں کبھی تاریخ اوپر نیچے کبھی ہو جاتی ہے، کبھی ڈاکی کتائی ہوتی ہے، کبھی ہم سے ہو جاتی ہے، تو کچھ نہ کوئی درگزر آپ بھی فرمایا کریں۔ نمبر 4، ہمارا لٹریچر، اس میں کتب جمع پمفلٹ، کتب جمع پوسٹرز، آپ اس کی تعداد ابھی آپ نے دیکھ لی ہے۔ مجموعی طور پہ ہماری کتب کی تعداد بحمداللہ تعالیٰ یہ 50 کے قریب پہنچ گئی ہے، اور کسی جماعت کی 50 کتابیں یہ چھوڑی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بات میں بطور افسوس کے عرض کرتا ہوں، اگر میں آپ حضرات سے کہوں بندے ہاتھ کھڑے کریں کہ جن کے پاس ہماری ساری کتابیں موجود ہیں، تو شاید تعداد اور گنتی بہت کم ہو جائے۔ جن کے پاس ہماری ساری کتابیں موجود ہیں ایسے افراد بہت کم۔ تو جب ایک ضلع کے امیر کے پاس ہی ہماری ساری کتابیں نہیں ہیں، وہ دوسروں کارگزاری کیا سنائے گا؟ تحصیل کے ذمہ دار کے پاس نہیں ہے، وہ بتاؤ کارگزاری کہاں سنائے گا؟ اچھا یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں، کتابیں ہیں، اپنی نہیں ہیں۔ آپ کی لائبریری میں کتابیں ہیں، اپنی نہیں ہیں، کتابیں ہوتی ہیں۔ پوسٹرز جو ہم نے تیار کیے ہیں، اتنا مثبت اور جاندار کام، آپ یقین فرمائیں ابھی میرے پاس موبائل میں موجود ہے، کہ تو میں اسے کھول کے دکھاتا ہوں۔ مجھے 4 دن قبل ایک ساتھی نے سری نگر سے بھجوایا، نماز میں ترک رفع دین کے دلائل، اور میں حیران ہوا کہ انہیں سری نگر سے چھپایا، اور ہندوستان کے علماء کی تصدیقات اوپر ہے، تصدیقات اکابر، یہ اس نے اوپر عنوان دیا ہوا ہے، تصدیقات اکابر، یہ عنوان دے دیا، اور پھر انہوں نے اس کو چھاپ دیا۔ اور جن اکابر کی اس میں تصدیقات ہیں، ان میں جن حضرات کے نام ہیں، ہمارے وہاں کے دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس مولانا سید احمد پالنپوری، ان کے اوپر ان بھی نام درج ہے، اور جتنے ہمارے ایسے بڑے بڑے حضرات وہاں کے موجود ہیں ان کے وہاں پہ میں خود یقین فرمائے حیران ہوا۔ یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ، ہم نماز میں رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ اب انہوں نے کیا کیا ہے، وہاں چھپایا اور ساتھ یہ لکھ دیا تصدیقات اکابر، مفتی عزیز الرحمان صاحب، مفتی احمد خان پوری،
مفتی سعید احمد پالنپوری، مولانا سالم قاسمی، مولانا عتیق بستوی اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ندوہ والے. اور ان نے مجھے تو نہیں دیکھا ان لوگوں نے نا، دلائل دیکھے ہیں، دستخط کر دیے ہیں اور پورے ہندوستان میں تقسیم ہو رہے ہیں. تو کینیڈا ساتھی نے مجھے فون کیا، انگلش میں ترجمہ کر کے تقسیم ہو رہے ہیں. گجرات سے ایک ساتھی نے فون کیا، گجرات ہندوستان والا، اس زبان میں چل رہے ہیں. اور میں بتاؤں، یقین کریں میں کتنا خوش ہوا. ہر آدمی اپنے کام پہ خوش تو ہوتا ہے جب رپورٹ ملے. مجھے ایک ساتھی نے فون کیا، اس نے کہا جی ہمارا مدرسہ ہے مالٹا جزیرہ میں، جہاں سے شیخ الہند نے جیل کاٹی اور اسیر مالٹا بنے. اس نے کہا میں مالٹا سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں کی زبان میں آپ کی پوسٹوں کا ترجمہ کر دوں. ابھی فرانس سے ایک ساتھی کا، فرانس ہی ہے نا، ابھی فرانس کے ایک ساتھی تھا، اس نے ہماری کتب پہ ترجمہ شروع کر دیا. میں سیالکوٹ گیا تو مجھے ساتھی نے بتایا کہ ترکی زبان میں ترکی میں ترجمہ شروع ہے. میں سن کر دھنگ رہ گیا. اب بتاؤ دنیا میں کس طرح کام ہو رہا ہے اور ہمارے کارکن کو پتہ ہی نہیں. آپ کو دکھانا پڑتا ہے یہ کتاب بھی ہے، یہ کتاب بھی ہے، یہ کتاب بھی ہے. ہماری آپ سے گزارش ہے کم از کم ہمارا ہر ذمہ دار اس کی لائبریری میں ساری کتب کا سیٹ ہماری جماعت کا موجود ہونا چاہیے. تو آپ اس کو رکھ لیں گے؟ بھائی رکھ لیں گے نا انشاءاللہ. اس کا بہت اہتمام کریں، ہر بندے کے پاس پورا سیٹ موجود ہو. ابھی فرد ہاشمی کا تحقیقی جائزہ الہدا کا ابھی آ رہی ہے کتاب. تفسیر عثمانی پر 12 اعتراضات غیر مقلدین کے تھے، اس کا جواب بھی آ رہا ہے. اب دیکھو ایک ایک موضوع پہ کام شروع ہے. اگر کارکن تھوڑا سا میدان میں نکل آئے تو کتنی آسانی سے کام ہوتا ہے. مجھے بعض باتیں کہتے، میری چونکہ طبیعت نہیں ہے نا باطل کا نام لے کر بتاؤں فلاں کا کیسا کام ہے، فلاں کا کیسا کام ہے، فلاں کا کیسا کام ہے. اب ہمارے ایک باطل آدمی ہے، وہ کتاب لکھ رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے، کہتا جی میرے برکت اتنے ہیں دنیا میں کہ میری کتاب کا ہر ایڈیشن کم از کم 25 سے 30 ہزار نکل رہا ہے. میرا کارکن لے جاتا ہے اور خرید کے کتابیں تقسیم کرتا ہے. میں ایک اور اب جماعت کا نام لوں، مجھے شرم آتی ہے لیتے، میں کیا بتاؤں. یہ الیاس قادری نے کام شروع کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہر ان کے ایک چھوٹا سا کتابچہ بنا ہے، اس میں یومیہ رپورٹ لکھتے ہیں اور ہر مہینے کراچی ان کے مرکز وہ رپورٹ جاتی ہے ہر کارکن کی. اس میں لکھا گیا ایک شے کیا ہے، کیا آپ نے روزانہ 12 روپے کسی سنی عالم کو ہدیہ دیا ہے؟ کتنے؟ کیا آپ نے 12 روپے روزانہ کسی سنی عالم کو ہدیہ دیا ہے؟ یہ باطل ہے. اور کارکن لکھ رہے جی ہاں ٹک مار ہو رہی، 12 روپے روزانہ دیے. اگر آپ میری بات پہ ناراض نہ ہوں، میں اگر آپ سے پوچھ لوں آپ نے اپنے مرکز کو سال میں 12 روپے ہدیہ دیا ہے، آپ جواب ہاں میں دے سکتے ہیں؟ ناراض نہ ہونا. سال میں آپ نے 12 روپے مرکز کو دیا ہے، آپ ہاں میں سارے لا سکتے ہیں. میں کہہ دوں جس نے پورے سال میں 12 روپے دیے ہاتھ کھڑا کریں، آپ ہاتھ گن لینا. اور گلہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ کام نہیں ہوتا. بھئی بتاؤ کیسے کام ہوگا. ایک اس سے حیران کن بات دیکھیں، اس پہ ایک شکل لکھی ہے، آپ نے کتاب لنگر میں کتنا حصہ ڈالا اس مہینے. دیکھو بتی کا مزاج بدل گیا. پہلے کیا تھا، چاول پکاؤ کھلاؤ یہ لنگر ہے، حلوہ پکاؤ کھلاؤ یہ لنگر ہے. اب لنگر کیا ہے؟ کتاب لنگر. کتاب لنگر کے کیا ہے؟ دعوت اسلامی کے امیر کا چھوٹی کتابچہ ہے، ان کا کارکن و کتابیں مرکز سے خریدتا ہے، خرید کے دکان پہ رکھتا ہے. اور جو آدمی دکان پہ سودا لیتا ہے، اگر 500 روپے کے اس نے سودا لیا ہے تو 500 روپے میں اس کا 100 روپے پرافٹ تو ہوگا نا. وہ اس کو 15 اور 20 روپے کتاب ساتھ ہدیے میں دیتا ہے. اور مرکز ان سے پوچھ رہا ہے آپ نے یومیہ ماہانہ لنگر کتاب لنگر میں کتنے پیسے دیے. اور کارکن لکھ کے بھیجتا ہے میں نے اس مہینے 200 دیا ہے، 400 دیا ہے، 500 دیا ہے. پالیسی دیکھیے. اور ہم اسی پہ لڑ رہے ہیں. توتے ہیں، بیوقوف ہے، ناچ رہا ہے، اس کو جانتا کوئی نہیں نہ. خدا کے لیے یوں کہہ کر اپنی کمزوریاں مت چھپاؤ. میں نے بیرون گھوم کر دیکھا. میں نے کہا نا وقت بہت کم ہے، میں اس پہ تفصیل سے باتیں کرتا. ہمیں کون سا درد ہے اور کس مورچے پر بیٹھ کے باطل نے جنگ لڑی ہے اور ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. تو اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے، آپ کتب اور اس کے ساتھ پوسٹر آپ سب کو چھوڑ دیں. آپ کی اپنی مسجد ہے یا نہیں؟ بولیے. اپنا مکان ہے نا؟ میں اگر آپ سے پوچھوں بھی کون سا وہ ذمہ دار ہے، کارکنوں کو چھوڑ دیں. وہ کون سا ذمہ دار ہے جس کے اپنی مسجد میں ہمارے سارے پوسٹر لگے ہوئے ہیں؟ تو آپ دیکھ لیں کتنے ہاتھ کھڑے ہوتے.
ہم ساتھیوں سے کہتے ہیں رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ رفع دین نہ کرنے کے دلائل، آمین آہستہ کہنے کے دلائل، 3 طلاق کے دلائل، 20 رکعت تراویح کے دلائل۔ جب یہ آپ پوسٹر لیں گے اور پھر آپ اس پوسٹر کو فریم کرائیں گے اور فریم کرا کے اپنی مسجد میں لگائیں گے، آپ کا نمازی ان دلائل کو نہ بھی پڑھے لیکن اس کو یہ تو شرح صدر ہوگا نا کہ میری نماز پہ دلائل موجود ہیں۔ آپ رافضی کی امام بارگاہ میں جاؤ، پوسٹر لگا ہوا ہے، کسی غیر مقلد کے یہاں جاؤ لگا ہوا ہے، بریلوی کے یہاں جاؤ انگوٹھے چومنے کا لگا ہوا ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہمارے دیوبند پہ نہیں ہے۔ پہلے گلا تھا کہ مواد نہیں ہے، اب گلا کیا ہے؟ مواد ہے لیکن لگانا نہیں ہے۔ ہمیں اس پہ بہت تعجب ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھی گلا کیا کرتے؟ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، بڑے ہمارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے۔ چلو بھائی جو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں ان کے سر پر تو میں ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں نا عمر میں، پھر آپ کیوں کام نہیں کرتے؟ میں جدہ میں تھا، ایک نوجوان مولوی صاحب مجھے ملے، مجھے کہتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، ہم بہت کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سر پہ بڑے ہاتھ نہیں رکھتے۔ میں نے کہا میں آپ سے بڑا ہوں یا چھوٹا؟ جی آپ تو مجھ سے بڑے ہیں۔ میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا 4 کام کر چپ۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ جو ہاتھ رکھتے ہیں ان کا ہاتھ رکھوانا نہیں ہے، اور جو ہاتھ نہیں رکھتے ان کے شکوے کرنے ہیں۔ منڈی بہاولدین میں ایک دوست تھا، اس کے یہاں گیا، بیان تھا، بیان کے بعد گھر گیا کھانے کے لیے، میں نام نہیں لیتا، منڈی کے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، 2 ہوٹل ہیں اس کے، اور مجھے گلہ کر رہے ہیں مولوی صاحب اتنا پیسہ دے دینا، مولوی کام نہیں کرتے، ایسی کھلا پیسہ دینے ہیں کام نہیں کرتے، کھلا پیسہ دیتے ہیں کام نہیں کرتے۔ میں نے کہا میں کام کر رہا ہوں، کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا لاؤ پیسہ، میں کام کرتا ہوں، چپ۔ میں نے کہا اب جو نہیں کرتا اس کو تو پیسے دیتا ہے، جو کام کرتا ہے اس کو تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یا شکوے چھوڑ دو یا ہمت کرو۔ تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یا شکوے چھوڑ دو یا ہمت کرو۔ بات بتاؤ، شکوے چھوڑنے یا ہمت کرنی؟ ہمت کریں گے تو شکوے نہیں چھوٹیں گے، وہ دونوں کام کرنے ہیں، شکوے بھی چھوڑ دیں گے، ہمت بھی کریں گے۔ کتب اور پوسٹر، یہ میری آپ سے دردمندانہ اپیل ہے، ہر مسجد میں پوسٹر کو عام کر دو۔ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میں شارجہ گیا تو ایک ڈاکٹر کے پاس میں گیا، اچھا عجیب اللہ کی شان ہے، میرے داڑھ میں درد ہوئی تو دوستوں نے بہت اچھا ڈاکٹر ہے چلے جائیں۔ میں گیا، اس نے چیک ویک کیا تھوڑا سا، تو مجھے اس نے کہا ابھی تو رمضان ہے تو آئندہ سفر میں آپ آئیں تو انشاءاللہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، دوائی شوئی دی، میں آ گیا۔ اگلے سفر میں جب میں گیا، اچھا داڑھ میں پھر تکلیف تھی، میں چیک اپ کے لیے چلا گیا۔ اتنے اکرام سے مجھے وہ ڈاکٹر ملا، اتنا اہتمام کیا، پھر داڑھ کا آپریشن کیا، آپریشن سے نکالا، پھر فلنگ کی، پتہ 8 دن ہر روز آپ آئیں، ہر روز آئیں۔ مجھے ساتھیوں نے کہا کم از کم 10,000 درہم کا علاج ہے یہ ڈاکٹر جو آپ کا محبت سے کیے۔ اب مجھے کہا جب آپ دوبارہ آئیں گے نا، اب 10 دن کا کام دوسرے دانت کا ہے، پھر آئیں گے نا پھر تیسرے کا ہے۔ میں نے سارا کام کہ اب اس کی خواہش ہے میرے پاس آئیں، وجہ گیا۔ اس نے کہا میں جب یہاں سے اپنے علاقے میں ہندوستان گیا اور میں نے علماء سے کہا کہ مولانا الیاس گھمن صاحب میرے پاس آئے، تیرے پاس آئے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ نہ یار کیسی بات کرتا ہے؟ اس نے کہا سچ، کیسی بات کرتا ہے؟ کہتے یار میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس نے کہا اتنا تعجب سے پوچھے کہ تیرے کلینک پر آئے تھے؟ پھر اس نے کہا مولانا قسم میں جس مسجد میں گیا آپ کو پوسٹر لگے، جس مسجد میں گیا پوسٹر لگا ہوا، مجھے وہاں جا کر پتہ چلا کہ آپ کون ہیں، اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں نے آپ کا رمضان میں علاج کیوں نہیں کیا، اسی وقت کر لیتا۔ اب اتنا اس کو بحمدللہ پیار ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، کیوں؟ اب اس نے کام دیکھ لیا نا۔ تو اگر آپ ہر مسجد میں پوسٹر شروع کر دو تو آپ کا نمازی ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں؟ بتاؤ، بھائی نمازی ٹھیک کرنے ہیں خراب کرنے ہیں؟ تو آپ بسم اللہ پڑھیں۔ کتب جمع پوسٹر اور پمفلٹ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے ایک ساتھی نے کہا مولانا صاحب ایک پمفلٹ ہونا چاہیے انگوٹھے چومن کے خلاف۔ میں کہا جڑی آئے نو تو مسیطے لائے نے؟ اگر نہیں میں کہا پھر رہن دے۔ ایک پوسٹر آنا ہے انگوٹھا چومنے کے خلاف بھی، میں نے کہا جو لکھے ہیں وہ مسجد پہ لگائے ہیں؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا یہ آ گیا تو پھر کی ہونا ہے، ایک اور آ جائے گا پھر کیا ہوگا؟ تو کتب اور پوسٹر انشاءاللہ دوسرے عنوانات بھی آ رہے ہیں، انشاءاللہ بہت سارے پوسٹر آئیں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اکابر کی ارواح خوش ہوں گے۔ ان حضرات نے یہ سارے ہمارے گلے اتارے انشاءاللہ۔ میرے موبائل میں نا یقین کریں تازہ، آپ کے پتہ نہیں جھوٹ بولتا ہے، بعد میں کوئی دیکھ لیں، انگلینڈ کی خواب میں آپ کو دکھاؤں، انگلینڈ سے کل مجھے کسی نے بھیجی اس کی تعبیر بتائی، اور میں اتنا حیران ہوا
کہ یقین کریں بس آپ نے کہنا پتہ نہیں مولانا صاحب کیسی باتیں میں شروع کرتے ہیں۔ اتنا مجھے تعجب ہوا، اتنا تعجب ہوا، کہا جی اس تعبیر مجھے بتائیں، تعبیر مجھے بتائیں، بڑی اہم خواب ہے۔ میں نے خیر ان کو جو تعبیر تھی علامہ کشمیری کے حوالے سے، وہ بڑا عجیب انہیں خواب لکھی۔ جب آپ اکابر کا دفاع کریں گے تو اکابر کی ارواح متوجہ ہوں گی یا نہیں؟ یقیناً ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 5، اپنے جماعتی کام کو مشہور تشہیر کریں، پبلسٹی کریں، پروپوگنڈا کریں، کام بتائیں اپنا۔ اس کے لیے بنیادی طور پر آپ 3 چیزیں رکھیں۔ نمبر 1، جماعت کا تعارف آپ نے لے لیا جی، پڑھا تو نہیں ہے، اور راستے میں ایک بار پڑھ لینا ہے، آپ احسان فرمائیں ایک بار آپ ضرور پڑھ لیں تعارف۔ نمبر 2، جماعت کا پرچم۔ نمبر 3، جماعت کے اسٹکر۔ بس آپ یہ لگانے شروع کر دیں۔ دیکھیں پرچم آپ کے سامنے، آپ دیکھیں نا کتنی محنت اس پر پرچم پر، آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ مونوگرام کتنی محنت سے تیار کی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ڈیزائن کیسے کیا ہے، محنت کیسے کی ہے، اور ہم نے اس کو اتنی محنت سے بنایا۔ آپ اس پوسٹر کو عام کریں، بعض اسٹکر پڑھیں آپ اس کو لے لیں، بیج پڑھیں آپ اس کو لے لیں، تعارف عام کریں، لوگوں کو تعارف بتائیں۔ نمبر 6، اپنی جماعت کے ماتحت آپ ضلع میں، تحصیل میں، دیہاتوں میں جلسے رکھیں، اور جلسے کی پالیسی اور ترتیب ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، جلسہ رکھیں دن کو 10 بجے، یا رکھیں دن کو ظہر کے بعد، یا رکھیں شام کو مغرب کے بعد۔ نمبر 2، خطیب 1 رکھنا ہے، 2 نہیں رکھنا۔ کتنے خطیب؟ 1، اور جلسے کا وقت 10 بجے، ظہر کے بعد یا مغرب۔ اس کی پرواہ نہیں کرنی کہ بندے زیادہ ہیں یا کم ہیں، 10 بندے آئیں یا 100 آئیں، انشاءاللہ ہمارے ذمہ دار آئیں گے، اور آپ دیکھیں گے 10 میں بھی ایسے بیان ہوتا ہے جیسے 1000 میں ہوتا ہے۔ یہ گلہ نہیں ہوگا کہ مجمع تھوڑا تھا تو آج کھول کے بولے نہیں، یہ آپ کا گلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بس اس ترتیب پر اپنے جلسے شروع کر دیں۔ اشتہار چھپانے کی بجائے دعوت نامہ استعمال کریں۔ اشتہار پر بندے کم آتے ہیں، دعوت نامے پر زیادہ آتے ہیں، تو آپ یہ 3 چیزوں کا خیال رکھ لیں گے۔ نمبر 1، وقت 10 بجے، ظہر یا مغرب، عشاء کو جلسہ ختم کر دیں۔ نمبر 2، خطیب 1 رکھیں، اور نمبر 3، اشتہار کی بجائے دعوت نامے پر ہے۔ جب آپ نے اشتہار پر جلسہ رکھنا ہے تو سامعین بعد میں آنے ہیں، سیکورٹی والوں نے پہلے آنا ہے، اور جب سیکورٹی والے آتے ہیں جلسہ کیسے نہ رکھا پھر بتاتا کوئی نہیں، کیسے نہ رکھا پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو آپ بغیر اشتہار کے کریں۔ نمبر 7، یہ جو مناظرہ ہے آپ اس کے لیے اصول مناظرہ، میرا ایک سبق ہے چھپا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مناظرہ کیسے کرانا ہے۔ بس اس کے آخر میں جو شق ہے، مناظرہ علمی جنگ کا نام ہے، جنگ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور جب آ جائے تو ڈٹ جانے کا حکم دیا ہے۔ مناظرہ کیسے کرنا ہے، اب اس کے لیے وقت زیادہ چاہیے، پھر انشاءاللہ پوری ترتیب سے عرض کر دیں گے۔ اتنا ذہن میں رکھ لیں، اگر کسی موضوع پر آپ کے مقامی لوگ مناظرے پر اصرار کریں تو آپ نے اس کو 3 مرحلوں میں لے کر جانا ہے۔ نمبر 1، جس مسئلے پر مناظرہ کرانا چاہتے ہیں اس مسئلے پر پہلے ایک تربیتی کورس کرائیں۔ نمبر 2، پھر اس مسئلے پر بیان کرائیں۔ نمبر 3، پھر اس مسئلے پر مناظرہ کریں۔ یہ مناظرہ آپریشن ہے جو آخری حال ہے، آپ ڈائریکٹ آخری حال پر نہ جایا کریں، پہلے اپنے حضرات کو مسئلہ سمجھا لیں، اس کے بعد اس مسئلے پر بیان کر لیں، اور اس کے بعد اس مسئلے پر ضرورت ہو تو مناظرہ کرا لیں۔ آپ پہلے 2 کام کر لیں گے تو مناظرے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اصل میں یہ ہے کہ آپ کا جو فریق مخالف ہے وہ محنت کر کے اپنے بندوں کو تیار کر چکا ہے، اور جب آپ کی محنت ہونی ہے نا تو وہ نہیں چاہے گا کہ آپ محنت کریں، اور آپ کی محنت کو رکوائے گا کیسے؟ مناظرہ کر لو، ان سے پوچھو بھائی تمہارے مولوی آ کر مناظرہ ہی کرتے ہیں، مناظرہ کر لو۔ کیوں؟ جب آپ نے مناظرہ رکھنا ہے تو مناظرہ تو آپ کے مولوی کے جانے کی وجہ سے ہو رہا ہے نا۔ اب عوام کا، تبلیغی جماعت کا، جمعیت کا، مشائخ کا ذہن کیا بنے گا؟ ہمارے گاؤں کا اتنا اچھا ماحول تھا، یہ مناظرہ ہوا ہے عالمی اتحاد کی وجہ سے، جب سے یہ آیا مناظرے شروع ہو گئے ہیں، جب یہ نہیں تھے کوئی مناظرہ نہیں تھا۔ اب یہ کھاتے آپ کے پڑ گیا اور شرارت ہو گئی ہے، اس لیے آپ پہلے اس پہ تربیتی کورس کرا لیں، پھر اس پہ جلسہ کرا لیں، اور اگر ضرورت پڑے تو اس کے بعد مناظرہ کروا لیں۔ نمبر 8، جماعت کی پالیسی پلس رابطہ مرکز، ان 2 کا بہت اہتمام کریں۔ جماعتی کام جتنا کریں جماعت کی پالیسی کے مطابق کریں۔ نمبر 2، اور جتنا کام کریں مرکز سے رابطہ رکھ کے کریں۔
بعض ساتھی بہت زیادہ کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بہت کام کرتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہوتا۔ تو مرکز سے رابطہ رکھیں، اپنا کام بتاتے رہیں، اپنی ضروریات بتاتے رہیں اور رابطہ رکھیں۔ نمبر 9، جماعتی کام کو منظم کرنے کے لیے اپنی جماعت کے ساتھ مالی تعاون کی ترتیب بنائیں۔ کچھ ہم نے رکھ دی ہے، آپ نے کاپیاں لے لی ہیں نا؟ جن حضرات نے کاپیاں نہیں لی وہ بعد میں تشریف لائے ہیں، وہ مولانا عبدالقدوس گجر صاحب سے پنجاب کے ساتھی، خیبر پختونخوا کے جو بعد میں آئے ہیں تو مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے وصول کر لیں۔ اور اس کی جو آپ نے واپسی جمع کرانا ہے، یہ 7 دسمبر علماء اجتماع پر آپ نے اپنا فنڈ جمع کرا دیں۔ اس پر آپ کا جتنا ہو، آئندہ کیا ترتیب ہوتی ہے 2015 کی رسید بکے چھپتی ہیں، جو بھی ہوتا ہے آپ کو ترتیب بنا کر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ فی الحال ان رسید بکوں کو آپ نے واپس کب جمع کرانا ہے؟ نا رسید بکے نہیں، اس پر جو فنڈ جمع ہونا ہے کب جمع کرانا ہے؟ تو اسی 7 دسمبر آؤ کے نال سارے رسیدیں چکے لو جی جمع کر لو۔ کب واپس جمع کرائیں گے؟ ہاں واپس نہیں، ان پر جو فنڈ جمع ہوگا کب جمع کرائیں؟ 7 دسمبر۔ اور آخری اور 10ویں آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان تمام کاموں کے اندر مسنون اعمال کا پابندی کے ساتھ اہتمام فرمائیں۔ بس گناہوں سے ہم بچیں اور مسنون اعمال کا اہتمام کریں۔ ہم بہت زیادہ اعمال کی بات نہیں کرتے، مسنون اعمال کی پابندی کریں، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ وہ بیعت ہے۔ اگر آپ کسی بھی شیخ سے بیعت ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیعت کریں۔ جس مسئلے کے دیوبند کا بزرگ آپ کا قریبی ہے بیعت کریں، ہدایات پہ عمل کریں۔ اور ویسے مولانا فرما رہے تھے نا، یہ میں تجربات کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آسان کام تب ہوتا ہے کہ جو امیر ہے وہی پیر ہو، جو پیر ہے وہی امیر ہو۔ دونوں باتیں ذہن میں رکھنا، آپ نے ایک نقل کرنی ہے اور ایک پی جانی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ جو پیر ہے اور جو امیر ہے۔ اب اس کا معنی سارے ہم سے مرید ہو نا، جو پیر ہے اس کو امیر بنا لیں، یا جس کو امیر بنائے اس کو پیر بنا لیں۔ آپ دیکھیں پھر آپ کو الجھن نہیں ہوگی، ورنہ ہمیشہ کشمکش رہنی ہے۔ بھائی آپ نے 7 دسمبر کو آنا ہے، استاد جی میری مجبوری ہے، کیوں؟ مجھے پیر صاحب نے بلایا۔ اب آپ پریشان ہو جائیں گے۔ بھئی آپ ذرا خیال کریں، میری مجبوری ہے جی، میں کیا، اب ہم روک بھی نہیں سکتے، سارے کابر ہمارے ہیں، ہمارے مشائخ منع تھوڑے ہی کریں گے۔ اس لیے آپ اس کی ترتیب ضرور بنائیں، اس میں انشاءاللہ بے حد آپ کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بڑے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اکابر کے مسلک کے مطابق اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔